راہ نجات۔ جنت میں جانے یا نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے توبہ کرنا۔ زبانی یاد کرنے کے لیے آیات سنیے۔ حضرت داؤد کا زبور 51، اس کی پہلی 3 آیات۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ سامعین، اب ہم ایک سچی کہانی سنتے ہیں جو انجیل شریف میں سے حضرت لوکا کی کتاب کے 19ویں باب کی پہلی 9 آیات سے لی گئی ہے۔ ساتھیو، ایک دن حضرت عیسیٰ المسیح ایک شہر یرہو میں جا رہے تھے، اور دیکھو، زکائی نام کا ایک آدمی تھا جو ٹیکس لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ المسیح کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سے ہیں، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ المسیح کو دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک درخت پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھے۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح اس جگہ پہنچے تو اوپر نگاہ کر کے اس سے فرمایا، اے زکائی، درخت سے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر ان کو خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے گھر چلا گیا۔ مگر زکائی نے کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ المسیح سے منت کرتے ہوئے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اس سے فرمایا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جی، یہ تھی آج کی کہانی۔ سامعین، سارے مسائل کی جڑ گناہ ہے۔ اس میں خود غرضی، مغروری اور ہر قسم کے برے خیالات، باتیں اور اعمال شامل ہیں۔ ساتھیو، کیا آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ بھی اکثر گناہ کرتے ہیں؟ کیا آپ احساس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے متعلق غور کرتے ہیں، کیا آپ شرم محسوس کرتے ہیں؟ اور کیا آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ کا دل پاک صاف ہو جائے؟ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، بلکہ آپ کو دعا میں اپنی ناپاکی اور گمراہی کا اقرار کرنا ہے، اور ان خاص برائیوں کے لیے جو آپ نے سوچی، کہیں اور کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ بدی کے راستے سے مڑنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے بھی معافی مانگنی ہے جن کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے؟ ساتھیو، زکئی کی سچی کہانی اس بات سے ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
آخر میں انہی آیات کو دوبارہ سنیں اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں جو شروع میں سنائی گئی تھیں۔ حضرت داؤد کا زبور 51، اس کی پہلی 3 آیات۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔